السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کو کرپشن کوئی بڑا ایشو نظر نہیں آتا تھا۔ جناب باجوہ صاحب نے خود کہا کہ میں عمران خان صاحب جب بھی میرے سامنے آتے تھے، عمران خان صاحب نے بھی اپنے اس حوالے سے بات کی تھی کہ ہم جب باجوہ صاحب سے کہتے تھے کہ کرپشن، تو وہ کہتے تھے کہ کرپشن کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ان سے بات کریں، جو اپنے آپ کے مخالفین ہیں ان سے بات کریں، ان سے نیگوسیشن کریں یا ان سے بیٹھ کے بات چیت کریں تو اور مسئلے مسائل کا حل نکالیں۔ تو کرپشن ان کے لیے بڑا ایشو نہیں تھا۔ خود باجوہ صاحب نے بھی اپنے ان انٹرویوز میں جو انہوں نے مختلف کالم نگاروں کو دیے یا ان صحافیوں کو دیے جو کہ پبلش تو نہیں اس طرح سے ڈائریکٹ ویڈیو کی صورت میں ہوئے، لیکن ان کے کہے کو ہی ظاہر ہے آخر مانا جائے گا، حرف آخر کہا جائے گا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بار بار کرپشن کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک اب اوپن سیکرٹ ہے، ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جناب باجوہ صاحب پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں تھا، جبکہ ابھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو گئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کل کی بات لگتی ہے۔ آج ایک دم پھر اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوتی ہے، نئے آرمی چیف آتے ہیں اور پھر ان کی باتوں سے اور ان کے کام سے اور جس طرح آج کل وہ باتیں کی جا رہی ہیں، ان کی نظر میں کرپشن ہی سب سے بڑا ایشو ہے۔ کبھی کسی جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کبھی کسی حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، کبھی کسی کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، کبھی فلاں ادارہ اتنا کھا گیا، فلاں جو ہے وہ ادارے کے اندر کرپشن اتنی ہے، فلاں بندے کے گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، یہ ڈالر والا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر اتنی کرپشن ہے، یہ اس میں مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ مافیاز کا ذکر آپ کو ملتا ہے، آپ کو کرپشن کا ذکر ملتا ہے، آپ کو اسی طرح کے کارڈلز کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو بالکل نہیں۔ میں نے جس طرح بتایا کہ کل کی بات لگتی ہے کہ ایک جب اسٹیبلشمنٹ کہ کیا ایک بندے کے تبدیل ہونے سے ہی پورا بیانیہ تبدیل ہوتا ہے، اور اگر آج کے بیانیے کو ٹھیک مانا جائے تو پھر پچھلے بیانیے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کیا اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں کہ پھر وہ کس طرح جسٹیفائڈ تھے۔ اگر آج والے کو صحیح مان لیا جائے تو پچھلے والے کیسے جسٹیفائڈ تھے؟ پھر کیا پچھلے والے کس طرح ان سب لوگوں کو چھوڑتے رہے جو کرپشن میں ملوث تھے یا جن کے اوپر اس طرح کے چارجز تھے؟ کیوں باتیں کرتے رہے اس قسم کی کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کو کچھ نہ کہا جائے؟ اور پھر ابھی بھی اگر آپ آج والے بیانیے کو صحیح مان لیا جائے تو پھر پچھلے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ اور اگر پیچھے والے اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے بات چیت کر دی جائے اور بیٹھ کے کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، پھر آج والی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ اور اگر اس وقت عمران خان صاحب اگر آج کے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیوں کو مانا جائے تو پھر عمران خان کا بیانیہ بھی ٹھیک تھا، اس کو بھی ٹھیک ماننا چاہیے کہ عمران خان صاحب کرپشن کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یا سوال اٹھے گا کہ عمران خان کی اپنی کیبنٹ کے اندر بھی کرپٹ لوگ تھے، عمران خان کے اپنے لوگوں کے اندر بھی کرپشن کے سارا کچھ تھا۔ تو پھر سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب جو نگران حکومت ہے، نگران سیٹ اپ ہے، یا وہ والی پارٹیز جس طرح استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے، تو کیا اس کے اندر سارے صاف لوگ ہیں؟ کیا اس کے اندر بالکل کلیئر لوگ ہیں؟ کیا اپنی پسند کے جو یا اپنے مخالفین ہیں وہاں پہ چھاپے مارنا جو ہے وہ فرض ہے، اور دوسروں کے اوپر آنکھیں بند کر دینا یا اگنور کرنا یا کہنا بس ٹھیک ہے یہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہے تو اس طرح ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہمیں ضیاء الحق کا دور یاد تھا، اس وقت اسلام کا نام بڑا لیا گیا، اس وقت پردہ، اس وقت شریعت کا بہت نام لیا گیا۔ وہ ان کا اپنا ایک بیانیہ تھا، ان کا اپنا ایک نیریٹو تھا، ان کا اپنا ایک کہنا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا، تو جو کہ بالکل اور تھا۔ اس کو کچھ لوگ رائٹ ونگ کی سیاست کہتے ہیں، کچھ لوگ فنڈامنٹلسٹ بھی کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب کو، کچھ لوگ جو ہے وہ مولوی بھی کہتے تھے، کچھ لوگ کیا کہتے تھے، لیکن اس وقت سب سے ضروری جو تھا وہ اسلام تھا، اس وقت سب سے ضروری جو تھا وہ شریعت تھی، اس وقت سب سے ضروری چیزیں یہ تھی، اور سیاسی جماعتیں تھیں یا کیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے ایک اور بیچ میں 2-3 جنرل گزرنے کے بعد مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب نے آ کے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ کہیں پہ کوئی اسلام کی نام آتا تھا، آواز آتی تھی، کہیں پہ کوئی اس طرح کے فنڈامنٹلسٹ سامنے آتے تھے، ان کے بیانیے سامنے آتے تھے، تو پھر کہہ دیا جاتا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ اب کون سا بیانیہ ٹھیک ہے؟ کون سی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹھیک ہوں، نہ اس وقت نہ اب۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں اصول کی بات کر رہے ہوں۔
تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ ایک بندہ آئے گا اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی سارے بیانیے کھڑے کرے گا اور اس کے بعد جو اس کو ڈنڈے کے زور کے اوپر چلائے گا یا جس طرح بھی چلائے گا اس کو پھر اس ٹائم ٹھیک مانا جائے گا، وہ بندہ پھر چلا جائے گا، پھر اس بندے کی ایسی تیسی پھیرنے شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، پھر اس بندے کی اندر سے کمیاں کوتاہیاں نکالنا شروع کر دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، بنیادی جو ہماری پرابلمس ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ضروری ہے، اس کا ان سارے مسائل کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.